أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو اس کے کچھ ہی عرصہ بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑ گئے. بیماری میں ہی جمعرات کے روز اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ سر مبارک پر کپڑا بندھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے. چہرہ مبارک زرد ہو رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں اعلان کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سننے کے لیے مسجد میں جمع ہو جاؤ، یہ آخری وصیت ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تو جوق در جوق صحابہ اکرام مسجد میں جمع ہونے لگے. گھروں کے دروازے کھل گئے اور بازار جوں کے توں چھوڑ کر صحابہ اکرام مسجد میں حاضر ہوئے، حتیٰ کہ بعض خواتین بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت سننے کے لیے گھروں سے نکل آئیں. مسجد میں گھٹن محسوس ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا کہ آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ، وسعت پیدا کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے. زبان مبارک پر انا للہ و انا الیہ راجعون تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے. پہلے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد حضرات انبیاء علیہ السلام پر اور خود اپنی ذات عالی پر درود پڑھا. پھر ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم العربی الحرمی المکی ہوں، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں. لوگوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے سفر آخرت کی اطلاع ہو چکی ہے. میرا دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آ چکا ہے. اب اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے مجھے. ادھر اپنی امت کا غم بھی ہے کہ میرے بعد اس کا کیا حال ہوگا. اے اللہ، میری امت کو سلامتی عطا فرما. پھر فرمایا اے لوگو، میری وصیت خوب غور سے سن لو اور اسے اچھی طرح محفوظ کر لو، اور یاد رکھو کہ یہاں پر موجود ہر شخص کے یہ ذمہ ہے کہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں. اے لوگو، اللہ جل شانہ نے اپنی محکم کتاب میں تمہارے لیے حلال اور حرام سب کھول کر بتا دیا ہے. جو کام کرنے کے ہیں اور جو نہیں کرنے کے سب بتا دیے ہیں. لہذا حلال امور کو حلال جانو اور حرام کو حرام سمجھو. متشابہ آیات پر ایمان رکھو اور محکم آیات پر عمل کرو. اللہ جل شانہ کی بیان کردہ مثالوں سے عبرت حاصل کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اے اللہ، میں نے آپ کی بات ان لوگوں تک پہنچا دی ہے، گواہ رہنا۔ اے لوگو،
گمراہ کن خواہشات اور بدعات سے بچتے رہو، یہ اللہ جل شانہ سے اور جنت سے دور کرنے والی چیزیں ہیں اور دوزخ کے قریب کرنے والی ہیں۔ لوگوں، دین پر پختگی سے عمل کرو، اجتماعیت قائم رکھو، یہ اللہ جل شانہ اور جنت کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں اور دوزخ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ پھر وہی کلمہ دہرایا، اے اللہ میں نے ان تک یہ بات پہنچا دی ہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اپنے دین اور امانت کے بارے میں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں، جو خود کھاتے ہو وہی انہیں کھلاؤ اور جو خود پہنتے ہو وہی انہیں پہناؤ، اور جو کام ان کی ہمت سے باہر ہیں ان پر مجبور نہ کرو کہ وہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں۔ سن لو کہ جو کوئی ان پر ظلم کرے گا میں قیامت کے دن اس کا فریق مخالف بن جاؤں گا اور اللہ جل شانہ فیصلہ فرمانے والے ہوں گے۔ لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اپنی عورتوں کے بارے میں، ان کے مہر ادا کرو اور ان پر ظلم نہ کرو، ورنہ قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو یہ بات میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، انہیں تعلیم دو، ادب سکھاؤ کہ وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ یاد رکھو یہ بات میں نے تم تک پہنچا دی ہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو اپنے امراء کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو۔ تمہارا حاکم چاہے حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، چاہے ناقص اعضاء والا ہی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت کرو۔ جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی۔ خبردار اپنے امیر کے مقابلے میں بغاوت نہ کرنا، ان کے ساتھ بدعہدی نہ کرنا۔ یاد رکھو یہ بات میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ اے لوگو میرے اہل بیت کی محبت کو لازم سمجھو اور قرآن کریم کے حفاظ سے محبت رکھو، اپنے علماء سے محبت رکھو، ان سے بغض نہ رکھو، ان سے حسد نہ کرو، ان کے عیب نہ نکالو۔ یہ بھی سن لو کہ جس نے علماء سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے میرے ساتھ محبت رکھی اس نے اللہ جل شانہ سے محبت رکھی، جس نے علماء سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ جل شانہ سے بغض رکھا۔ یاد رکھو یہ بات میں نے تم تک پہنچا دی ہے۔ اے لوگو تم پر 5 نمازوں کی پابندی لازم ہے، وضو بھی کامل ہو اور رکوع اور سجود بھی کامل ہو۔ اے لوگو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو جس نے زکوٰۃ ادا نہ کی اس کی نماز بھی بیکار ہے۔ سنو کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، اس کا روزہ نہیں، اس کا حج نہیں، اس کا جہاد نہیں۔ اے اللہ میں نے یہ بات ان لوگوں تک پہنچا دی ہے۔ اے لوگو اللہ جل شانہ نے ہر اس شخص پر حج فرض کیا ہے جو اس کے لیے اسباب اور طاقت رکھتا ہو، اور جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے یا مجوسی ہو کر مرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی بیماری پیش آ جائے یا کوئی ظالم بادشاہ رکاوٹ ڈال دے تو اور بات ہے۔ اور سن لو کہ بغیر عذر کے جس شخص نے حج کو چھوڑ دیا اسے میری شفاعت نصیب نہ ہوگی اور میرے حوض کوثر پر نہ آ سکے گا۔ یاد رکھو یہ بات میں نے تم تک پہنچا دی ہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو اللہ جل شانہ تمہیں قیامت کے دن ایک وسیع میدان میں جمع فرمائیں گے، ایک عظیم مقام میں جو سخت گھٹن والا ہوگا۔ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ہاں جو اللہ کے پاس کفر و شرک سے پاک دل لے کر آئے گا وہی نجات پائے گا۔ یاد رکھو یہ بات میں نے تم تک پہنچا دی ہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو اپنی زبان کی حفاظت کرو،
اپنی آنکھوں کو اللہ جل شانہ کی یاد میں تر رکھو اور اپنے دلوں میں عاجزی پیدا کرو، اپنے جسموں کو عبادت میں تھکاتے رہو، اپنے دشمنوں سے جہاد کرو اور مساجد کو آباد کرو، اپنے ایمان کو خالص بناؤ، اپنے بھائیوں سے ہمدردی کرو، اپنے لیے صدقہ اور خیرات آگے بھیجتے رہو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہو، اپنے مالوں سے صدقہ دیتے رہو، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، کیونکہ حسد سے ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ہلاک ہو جاؤ گے، یاد رکھو میں نے یہ بات تم تک پہنچا دی ہے۔ اے لوگو، اپنے غلاموں کو آزاد کرنے کی کوشش کرنا، اپنے فقر اور احتیاج کے دن کے لیے کچھ اعمال کرتے رہنا۔ اے لوگو، ظلم مت کرنا، اللہ جل شانہ ظالم کا تعاقب کرتا ہے، اس نے تمہارا حساب کرنا ہے، تمہیں اسی کے پاس جانا ہے، وہ تمہاری معصیت پر کبھی راضی نہ ہوگا۔ پھر یہ آیت ارشاد فرمائی، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ اے لوگو، جو کوئی نیکی کرتا ہے وہ اس کو نفع دے گی، اور جو کوئی برائی کرتا ہے وہ اس پر وبال بنے گی، اور تمہارا رب بندوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور اس دن کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اے لوگو، میں اپنے رب کے حضور جانے ہی والا ہوں، مجھے اس سفر کی اطلاع مل چکی ہے، لہذا میں تمہارا دین، تمہاری امانت اللہ جل شانہ کے سپرد کرتا ہوں، اور سلام ہو تم پر اے میرے صحابہ کی جماعت اور میری امت تم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور گھر تشریف لے گئے، اس کے بعد باہر تشریف نہیں لائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔